حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین تیرے عاشق آدم ہو خاتم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے اللہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسن نقوی۔ آج ہمارا تیسرا پروگرام امام حسین علیہ السلام کے جانثار اصحاب کے حوالے سے، کہ جن کا بہت ہی کم تذکرہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے وہ خاص ساتھی، گھر والے جن کا تذکرہ بہت ہی کم ہوتا ہے، ان کا تذکرہ ہم کریں گے۔ بنو ہاشم کے جو نوجوان ہیں ان کا تذکرہ ہم کریں گے جن کا عام طور پہ کم تذکرہ ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اصحاب کے حوالے سے ہے، تو قبلہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اور آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے امام حسین علیہ السلام کے جانثار اصحاب کے حوالے سے۔ تو قبلہ بیان کریں جو باقی اصحاب کچھ رہ گئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسرا پروگرام کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، امام حسین علیہ السلام کے وہ جانثار، وہ اعوان و انصار کہ جن کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ ان کا تذکرہ زیادہ کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کی زندگی میں سے ان نکات کو بیان کیا گیا، اور ان سیرت کے حصوں کو بیان کیا گیا جن میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کا اور ان پر قربان ہونے کا جذبہ واضح ہوتا ہے، اور ان کے اس جذبے سے ہمیں درس مل سکتا ہے۔ میں ذکر کرنے سے پہلے، اعوان و انصار کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اپنے معاشرے میں آپ جیسا معاشرہ چاہتے ہیں، آئندہ نسل کو جیسا بنانا چاہتے ہیں، آپ ویسے تذکرے ان کو سنائیں، ویسے قصے اور کہانیاں ان کو سنائیں، اور پھر جھوٹی کہانیاں بیان کرنے کے بجائے سچی کہانیاں تاریخ میں جو موجود ہیں، بہتر یہی ہے کہ ان کو ہی بیان کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا علم دوست ہو تو علماء کے تذکرے کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا آئندہ نسل زہد و تقوی کے مراتب حاصل کرے تو ان کے سامنے جو زاہد ہیں افراد گزرے یا موجود ہیں، اور جو عبادت گزار لوگ عابد گزرے اور موجود ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اگلی نسل کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا کریں تو سخیوں کا تذکرہ کریں۔
اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ نسل عاشق مولا حسین علیہ السلام ہو جائے، محب مولا حسین علیہ السلام ہو جائے، اور مولا حسین علیہ السلام کی مدد کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے، آج جس انداز سے بھی مدد کی جا سکے، تو وہ مدد کا جذبہ اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں آئندہ نسلوں میں، تو پھر ان افراد کا ذکر کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے کہ جنہوں نے بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام پر اپنی قربانی دی ہے۔ میں ان میں سے آغاز کروں گا پہلے بشر بن عمرو الکندی۔ یہ حضرموت کا باشندہ ہے، تابعی تھا، کوفے میں آ گیا۔ یہ بنی کندہ محلے میں چونکہ اس کی رہائش تھی تو لہٰذا اس کو کندی کہا جاتا۔ اور پھر کربلا میں یہ پہنچے۔ آپ ذرا غور کریں، اس کے واقعے سے بڑا ہی درس ملتا ہے، اگلی نسلوں کے حوالے سے بڑا درس ہے۔ اور یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے اس طرح کے پروگرام کہ ان افراد کا تذکرہ کہ جن کا بالکل تذکرہ کیا ہی نہیں جاتا، ان کا بھی حق ہے، اور عظیم شہداء کربلا میں ہیں۔ ان کو 10ویں محرم والے دن پتہ چلا کہ سرحد پر، بارڈر پر ان کے نوجوان بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ظاہر ہے اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ فوراً مولا حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتا، بشر بن عمرو کندی فوراً جاتا مولا حسین علیہ السلام کے پاس اور جا کے کہتا کہ مولا مجھے اجازت دیں میں اپنے بیٹے کو چھڑا لوں۔ لیکن یہ ایک دعا کا جملہ کہتا ہے، اور دعا کا جملہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس مصیبت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لینا چاہتا ہوں، بس کہ میں مولا حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے میرے لیے کہ میرا جوان بیٹا گرفتار ہو گیا، تو ذہن میں یہ بھی ہے، لیکن ادھر مولا حسین علیہ السلام ہے، اب ان کو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا، یہ ان کا جذبہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس مصیبت کا اجر اللہ تعالیٰ سے لوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام کو کسی نے بتایا کہ اس کا بیٹا جوان گرفتار کر لیا گیا بارڈر پر، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحمک اللہ انت فی حل من بیعتی، تو میری بیعت سے آزاد ہے، جا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ یعنی دعا بھی کر رہے ہیں اللہ تجھ پر رحم کرے، اپنی بیعت سے آزاد بھی کر رہے ہیں، بلکہ ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ یہ جاؤ اور جا کے اپنے بیٹے کو چھڑاؤ۔ اب ذرا ان کا جذبہ دیکھیے، کہتا ہے کہ مولا یا ابا عبداللہ، جب آپ کے اعوان و انصار قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، تو میں آپ کو دشمنوں میں چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے اکلنی اذن السباع حین فارقتک، اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو جنگل کے درندے مجھے کھا جائیں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ یہ ہے ان افراد کا جذبہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئے، پھر بعد میں یہ شہید ہو گئے۔ ایک ہے نصر بن ابی نیزر، یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا بیٹا تھا، اور مدینہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، یعنی یہ صحابی ہے، آیا اور کلمہ پڑھا۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے یہ ان کے ساتھ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رہا، ساتھ نہیں چھوڑا۔ مولا علی علیہ السلام کے بعد مولا حسن کے ساتھ، مولا حسن کے بعد مولا حسین کے ساتھ۔
لیکن میں ایک بات رہ گئی، جب اس کا باپ جو نجاشی تھا، شاہ حبشہ، بادشاہ حبشہ کا، وہ فوت ہو گیا، تو حبشہ کے باشندوں نے اس کو کہا کہ تیرا باپ فوت ہو گیا تو تو اس طرح کر کے یہاں آ جا اور ہمارا بادشاہ بن جا۔ اب اندازہ کیجئے کہ حکومت مل رہی ہو، تخت مل رہا ہو، تاج مل رہا ہو، علاقے میں عزت مل رہی ہو، مقام مل رہا ہو، حاکم بن رہا ہو، یہ سب سہولتیں اور پیسہ مل رہا ہو، شہرت مل رہی ہو، ساری دنیا سلام کرے، یہ سب کچھ مل رہا ہے، بندے تو ٹکے ٹکے کے لیے، پیسے پیسے کے لیے مرتے ہیں۔ لیکن جب اس کو یہ کہا گیا نا کہ آؤ بادشاہ بن جاؤ، اپنے باپ کی کرسی پر بیٹھو، تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے 1 گھنٹہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا تمہاری پوری زندگی تمہاری بادشاہت سے بہتر ہے۔ میں ساری زندگی تمہارا بادشاہ رہوں اور ادھر 1 گھنٹہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہوں، میرے لیے یہ بہتر ہے۔ یہ تھے وہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھی، جن کے بارے میں مولا حسین علیہ السلام نے شب عاشور فرمایا تھا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں کسی کو نہیں ملے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جب مولا حسین علیہ السلام مدینے سے چلے تو یہ ساتھ تھا، مکے سے چلے تو یہ ساتھ تھا، کربلا میں پہنچے یہ ساتھ تھا، اور کربلا میں پھر یہ شہید ہو گیا۔ 2 بھائی ہیں، ابو الحطوف بن حارث، سعد بن حارث، 2 بھائی ہیں، دونوں ہی مولا حسین کے مخالف، عمر ابن سعد کے ساتھ آئے۔ ان کے واقعے میں ایک بہت بڑا درس ہے، کیونکہ ہمارے یہ پروگرام ہو رہے ہیں درس کے لیے، کوئی ویسے شہرت کے لیے نہیں۔ مقصد ہے کہ ان پروگراموں کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت ہو، لوگوں تک حقائق پہنچیں، لوگوں کے جذبات امام حسین علیہ السلام کے لیے اچھے بنیں اور ان کے ناصر و مددگار بننے کی کوشش کریں، جو مولا حسین نے فرمایا تھا حال میں ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ تو آج بھی وہ آواز موجود ہے، تو ہم میں سے ناصران امام حسین علیہ السلام کوئی بن جائے تو یہ اگر پروگرام کی وجہ سے اثر ہو تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہوگا۔ تو یہ 2 بھائی ابو الحطوف بن حارث اور سعد بن حارث، یہ دونوں امام کے مخالف تھے۔ عمر ابن سعد کے ساتھ اس کے لشکر میں آئے، کوفہ کے رہنے والے تھے، یہ لشکر میں عمر ابن سعد کے ساتھ آئے۔ اب مجھے پتا چلا جب میں نے ان کے واقعات پڑھے ہیں نا ان لوگوں کے کتابوں سے، اب مجھے پتا چلا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں لشکر یزید کو بہت سارے خطاب کیے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو انہوں نے بار بار خطاب کیا ہے نا، وجہ یہ تھی کہ امام یہ چاہتے تھے کہ یہ اندھیرے میں نہ مارے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو غلط بات کہہ کے لے آیا گیا ہو، میری شخصیت نہ بتائی گئی ہو، میرے بارے میں تعارف نہ کروایا گیا ہو، اور باقی کہہ کر بس لے آئے ہوں، اور یہ اندھیرے میں مارے نہ جائیں، یہ جوانان جنت کے سردار کے قاتل بن جائیں گے یا جہنمی ہو جائیں گے۔ لہٰذا امام بار بار تعارف کروا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب میں جو تعارف کروانے لگا ہوں، پچھلی دفعہ جو میں نے تعارف کروایا تھا اس وقت کوئی بندہ یہاں پہ نہ ہو، وہ پانی پینے گیا ہو، کسی مصروفیت میں ہو، تو دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر ان پر یہ مخالف تھے، دشمن تھے مولا حسین علیہ السلام، لیکن ان پر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ اثر ہوتا تھا۔ جب مولا حسین اپنا تعارف کرواتے تھے تو کچھ اثر ہوتا تھا۔ بالآخر جب امام اکیلے رہ گئے، سارے مارے گئے، تو حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی، تو اس وقت ان پر اثر ہوا کہ خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، لا طاعت لمن عصى اللہ،
جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اطاعت نہیں ہوتی۔ مقصد کیا؟ کہ ان کا سردار عمر بن سعد بن کے آیا، یہ تو اس کے لشکر میں تھے، یا پھر اس کا بھی سردار عبید اللہ بن زیاد، اس کا سردار یزید جو خلیفہ وقت بنائے، حاکم وقت بنائے، اس نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا، تو ظاہر ہے یہ تینوں ان کے سردار تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں لا طاعت لمن عصى اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اطاعت نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نہ عمر ابن سعد کی ہم اطاعت کریں گے، نہ عبید اللہ بن زیاد کی اطاعت کریں گے، اور نہ یزید کی اطاعت کریں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اس لیے کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار جس کو اللہ نے بنایا تھا، یہ اس کو قتل کرنے کے لیے ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہمیں اس کے مقابلے میں لے آئے ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں جو تھے نا، یہ جملہ کہا اور پھر تلوار نکالی۔ یہ جملہ ساتھ اگلا جملہ بھی انہوں نے کہا، اگر ہم نے مولا کے ساتھ جنگ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کیسے کریں گے؟ آخر مسلمان تھے، آخر کلمہ پڑھنے والے تھے، برائے نام مسلمان تھے۔ تو یہ اثر ان پر مولا حسین السلام کی بات کا ہوا، تعارف کا اور اس بات کا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کیسے کریں گے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ تو اس کے بعد تلواریں نکالی اور امام کے پاس آ گئے، جہاد کیا اور پھر جام شہادت نوش کیا۔ بہت سارے انہوں نے کوفی فنار کیے تھے اور بہت سارے کو زخم کیا تھا۔ قبلہ یہ تو امام حسین علیہ السلام کے وہ اصحاب ہیں جن کا تذکرہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر یہ امام کے خاص ساتھی تھے، ان کا تذکرہ تھوڑا سا کر دیں۔ جی بڑی بات ہے کہ پہلے جن کا تذکرہ ہم نے کیا وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں ہے، کتابوں میں تو ہے لیکن ظاہر ہے لوگ تو پھر محفلوں میں ہی سنتے ہیں، مجالس میں سنتے ہیں، ان کا تو تذکرہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ان کی ایک ایک جملہ انسان کے اندر انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اور پھر جناب حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہوتا تو ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، بہت کبھی کبھی جناب حبیب ابن مظاہر کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، مولا علی علیہ السلام کا ساتھی ہے، مولا حسن علیہ السلام کا، مولا حسین علیہ السلام کا، مولا سجاد علیہ السلام۔ اس نے 6 معصوموں کی زیارت کا شرف حاصل کیا، یعنی 5 امام محمد باقر علیہ السلام بچپنا تھا لیکن کربلا میں تھے، تو یہ بھی کربلا میں تھے، حبیب ابن مظاہر، تو ان کی بھی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ پھر امام مولا سجاد علیہ السلام چوتھے امام ہیں، اگرچہ ابھی ان کی امامت کا دور شروع نہیں ہوا تھا، یعنی کہ بالفعل، تو لیکن پھر بھی بہرحال معصوم تو ہیں، ان کی زیارت کی، اور پھر 3 اماموں کی، مولا علی علیہ السلام، مولا حسن، مولا حسین کی زیارت کی، ان کی امامت میں وقت گزارا ہے۔ تو یہ صحابی رسول بھی ہیں اور 5 اماموں کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور یہ میں مختصر بس اتنا بتا دوں کہ جناب حبیب ابن مظاہر وہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، ان میں یہ بھی کھیل رہا تھا۔ یہ 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں آئے تھے، حبیب ابن مظاہر یعنی اپنے باپ کے ساتھ 9 کو آئے تھے۔ تو اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیلتے ہوئے جناب حبیب ابن مظاہر کو پکڑا اور اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، حالانکہ مٹی لگی ہوئی تھی، مٹی میں کھیل رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، باقی بھی بچے ہیں، یہ بھی بچہ ہے، تو آپ اس بچے کے ساتھ خصوصی پیار کر رہے ہیں، تو اس پیار کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ یہ میرے حسین کے ساتھ بڑے پیار کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول کائنات کی حدیث مبارکہ کا ترجمہ، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے،
انہوں نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، اے اللہ محبت کر اس سے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ دعا کے جملے تھے۔ اپنا کردار کیا ہے؟ اپنا بتا رہے ہیں کہ یہ چونکہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ آج اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کریں تو جتنا وہ زیادہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے گا اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کریں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے مشن کے ساتھ بندہ وفا کرے، ان کے مشن کے ساتھ خالص ہو جائے، ان کے مشن کو آگے پھیلانے کی کوشش کرے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر بہت سے علوم میں ماہر تھے اور خصوصی طور پر علم باطن امام حسین علیہ السلام نے ان کو دیا، اور علم بلایا والمنایا، علم البلایا والمنایا، اس بلایا کا معنی بلا، مصیبت، تکلیف کوئی آنے والی ہو، منایا موت سے کہ موت کی خبر، یعنی ان کو خبر ہو جاتی تھی، کسی کو دیکھا ہے کہ اس پر کون کون سی مصیبت آنے والی ہے یا اس کو موت آئے گی، کس حالت میں آئے گی۔ یعنی یہ علم جب مولا حسین علیہ السلام نے ان کو دیا ہے تو کیا مولا حسین علیہ السلام کو اتنا بھی علم نہیں تھا؟ ان کو تو پھر اس سے بھی زیادہ علم تھا۔ اور جناب میثم تمار اور یہ کوفہ میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے نا، تو ان کے گھوڑوں کی گردنیں ملی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی موت کے حالات بتائے تھے، حالات بتائے تھے۔ اور رشید حجری یہ جب چلے گئے تو رشید حجری سے لوگوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے تھے حبیب ابن مظاہر اور میثم تمار؟ تو اس نے کہا وہ تو ایک بات بھول گئے ہیں، جب ابن زیاد کے پاس اس حبیب ابن مظاہر کا سر لایا جائے گا نا تو اس وقت اتنے پیسے بھی اس کو انعام دیا جائے گا جو سر لے کے آئے گا۔ انہوں نے کہا اس نے اس سے بھی بات بڑھا دی ہے۔ یعنی یہ خاص ساتھی تھے پاک ہستیوں کے، جنہوں نے پھر پاک ہستیوں سے علم لیا اور پاک ہستیوں کی نظر کرم ان پر تھی اور فیض حاصل کیا۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر جو تھے وہ کوفے کے رہنے والے تھے، بنی اسد قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے ہی مولا حسین علیہ السلام کو خط بھی لکھا تھا کوفے سے، اور پھر جناب مسلم کی بیعت کی اور مسلم کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کی، اور پھر حالات جب خراب ہو گئے اور رستے بند ہو گئے اور جناب مسلم کی یہ مدد نہ کر سکے، روپوش ہو گئے حالات، بالکل جب عبید اللہ ابن زیاد نے خراب کر دی، تو پھر اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں آ گئے ہیں تو یہ پھر کربلا میں آئے، اور جب کربلا میں آئے ہیں نا اس وقت اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئی تھیں خیام حسینی میں، امام حسین السلام کے ساتھیوں نے جب بلند کی نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اماں فضا ذرا پتہ کرو کون آیا ہے، کیا ہوا ہے، کہ ابھی تک تو ہمارے بھائی کے دشمن ہی آ رہے تھے، تو یہ کیا بات ہے؟ تو جب بتایا گیا کہ حبیب ابن مظاہر آیا تو جناب سیدہ نے دعا کی تھی اس کے حق میں۔ اور یہ جناب حبیب ابن مظاہر جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ ایسے لگتا تھا کہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ میں، کہ جیسے ان کا بہت قریبی ساتھی دنیا سے گیا، بہت زیادہ اثر، جس طرح علی اکبر کا ایک خاص اثر تھا، جس طرح جناب قاسم کا ایک خاص اثر تھا، جس طرح جناب عباس کا ایک خاص اثر تھا، جس طرح جناب علی اصغر کی موت کا ایک خاص اثر تھا، اسی طرح جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت کا بھی ایک خاص اثر تھا جو امام حسین علیہ السلام پر ظاہر ہوا۔ اور اس نے ظہر کے وقت تقریباً جب انہوں نے ظہر پڑھنے کی اجازت نہ دی تو یہ جنگ کرتے ہوئے پھر اس وقت شہید ہو گئے تھے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں قبلہ آپ نے 3 دن میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کے جانثار اصحاب کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل کا جو پروگرام ہمارا ہوگا اس میں امام حسین علیہ السلام کے جو خاص ساتھی ہیں، جو گھر والے ہیں بنو ہاشم کے، ان کا تذکرہ کریں، اور وہ بھی ان کا کہ جن کا عام طور پہ تذکرہ ہمارے اسٹیج کے اوپر نہیں ہوتا۔
مطلب عام طور پہ ہمیں سننے کو نہیں ملتا، ان کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کل کریں گے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین